چونکہ مرتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کس سے پلے کا یقین لے کر آئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جو من ربوں کا ہے اس کا ترجمہ بتا دیں کس سے پلے کا یقین لے کر آئے. لفظی ترجمہ تیرا رب کون، لیکن حقیقت میں کیا پوچھا جا رہا ہے، تیرا رب کون ہے. ہم سب کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا تھا، قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحوں کو اللہ پاک نے ایک وقت میں پیدا کیا، جتنے آ چکے ہیں، جتنے آئیں گے، جتنے موجود ہیں، سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. کیونکہ ان روحوں کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھا. یا سب نے بے اختیار کہہ دیا بے شک قالوا بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں. کہ اللہ پاک نے اسی بات کو ہمارا نصاب بنا دیا، اسی بات کو ہمارا امتحان بنا دیا. اور دنیا میں اللہ پاک نے ہم سب کو بھیجا، اپنے کرنے پر اللہ پاک نے اسباب کے پردے ڈال دیے. کرتا اللہ ہے لیکن دکھاتا ہے چیزوں سے. اللہ پاک دکھا رہا ہے، چیزوں سے دکھا رہا ہے، امتحان کے لیے دکھا رہا ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ ان سے نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا جو تو کھیتی باڑی کرتے ہو کبھی تم نے اس کے اوپر غور کیا؟ اللہ پاک ہی بتا رہے کبھی غور کیا؟ تو زمین میں سے غلے کو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ ہم اگر چاہیں تو غلے کو تیار کر کے اور پھر اس کو برباد کر دیں، تو محروم پڑے دیکھتے ہی رہ جاؤ. اور پانی پیتے ہو کبھی تم نے اس کے اوپر غور کیا؟ اس کو پانی کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. زمین میں سے تم نکالتے ہو، آسمان سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. اور ہم چاہیں تو سارا پانی، جیسے سمندر کا پانی کڑوا ہے، اللہ پاک چاہے تو سارے دریاؤں کا پانی، جھیلوں کا پانی سب کڑوا کر دے. اور بہت سے علاقوں کے پانی پہلے میٹھے تھے اب کڑوے ہو گئے. بعض علاقوں کے پہلے رائے کا مرکز جو ہے، پہلے اس مرکز والا علاقہ وہاں سے جو پانی زمین سے نکلتا تھا بہت کڑوا ہوتا تھا. یہ اللہ پاک نے بدل دیا، وہ پانی وہاں سے میٹھا پیدا ہو گیا، میٹھا نکلنے لگا. بہت سے علاقے وہاں پانی پہلے بہت میٹھا ہوتا تھا بہت کڑوا ہوتا تھا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم چاہیں تو سارے پانی کو کڑوا کر دیتے. کہ فرمایا جو تم ایندھن جلاتے ہو کبھی اس کے اوپر تم نے غور کیا؟ ایندھن کو جلانے کے قابل تم نے بنایا، ہم نے بنایا. اللہ پاک نے لکڑی دے دی، گیس دے دی. اگر گیس یہاں نہیں ہوتی تو کتنی لکڑی کی ضرورت ہوتی، کوئلے کی ضرورت نہیں. اور پھر کوئلہ بھی نہیں ہوتا اور لکڑی بھی نہیں ہوتی تو پھر آدمی یہاں رہ ہی نہیں سکتا. جہاں تین چیزیں نہ وہ آدمی نہیں رہ سکتا. نہ زمین پہ رہ سکتا ہے، نہ کسی اور ستارے پہ رہ سکتا ہے، نہ چاند پہ رہ سکتا ہے، نہ مریخ پہ رہ سکتا ہے، نہ عطارد پہ رہ سکتا ہے، نہ پلوٹو، کہیں پہ بھی نہیں رہ سکتا ہے. پانی سب سے پہلے تو پانی ضروری ہے، کہ آگ بھی ضروری ہے، کہ ہوا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں یہ ہمارا نصاب ہے. اس دنیا میں اللہ پاک نے اسباب کے پردے ڈال دیے. کرتا اللہ ہے، دکھاتا چیزوں سے ہے، اور ہمیں بھی چیزوں سے دکھتا ہے. کہ اس اسباب کی دنیا سے گزر کر پھر دوبارہ جب ہم پہنچیں گے اللہ کے پاس، پھر ہم سے تو وہی پوچھا جائے گا جو پہلے پوچھا گیا تھا کہ اسباب سے کی دنیا سے گزر کے آیا، اب بتاؤ کون رب ہے. اب جو دنیا میں ہم کہتے ہیں وہی قبر میں کہیں گے. دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کا پیٹ میں درد. کیسے ہو گیا؟ جلی روٹی کھا لی تھی، جلی روٹی کھا لی تھی اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا. ٹھنڈا پانی پی لیا تھا اس وجہ سے کھانسی ہو گئی. ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تھا بخار ہو گیا. مختلف اسباب بتاتے ہیں. اس کا مطلب ہے چیزوں سے ہونا ہم نے بتایا. یہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، یہ امتحان چلتا رہتا ہے ہمارا. بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور یہ تو بڑا عام سب جرمہ ہے. فلاں نے کچھ کرا دیا، اس نے کچھ کرا دیا، اس نے کچھ کرا دیا، اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا، نظر لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نظر حق ہے بے شک، لیکن ہم اسی کو مختلف اسباب بتاتے ہیں. انہیں اسباب کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے. ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے کہ یہ بیماری اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. تو ہر بیماری اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، ہر حال اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے. اللہ پاک جیسے چیزوں کا خالق ہے، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، ستارے کا، جیسے ان چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا، الف سے لے کر یہ تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، آسمان سے لے کر زمین تک، تمام چیزوں کا جیسے اللہ پاک خالق ہے، ایسے تمام احوال کا بھی خالق اللہ ہے.
ایک آدمی پہ جو حالات ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، ایک قوم پہ جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، ایک گھرانے پہ جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، ایک ملک پہ جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ حالات کو بنانے والا بھی وہی ہے، بگاڑنے والا بھی وہی ہے، بدلنے والا بھی وہی ہے۔ کسی کا حال کوئی بدل نہیں سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس اسباب کی دنیا میں ہم جب رہتے ہیں تو اسباب کا اثر دل پہ پڑتا ہے، ہم یہ لامحالہ بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہے، کشتی نہ پہاڑ پہ چلے گی نہ روڈ پہ چلے گی، اس نے جھیل میں چلنا ہے، دریا میں چلنا ہے، سمندر میں چلنا ہے، جہاں پر پانی ہے وہاں پہ اسے چلنا ہے، لیکن چلتی تو پانی میں ہے۔ اگر یہ پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، چاہے کشتی ہو چاہے بڑا جہاز ہو، اندر پانی آئے گا تو ڈوب جائے گی۔ اچھا، جب ہچکولے لگتے ہیں، موجیں ٹکراتی ہیں تو پانی اس کے اندر آتا رہتا ہے، تو کشتی والے جہاز والے اس کے بندوبست کرتے ہیں، وہ پانی نکالتے رہتے ہیں، بڑے جہازوں میں لانچوں میں وہ موٹریں لگائی ہوئی ہیں، اس سے پانی نکالتے رہتے ہیں باہر، اور چھوٹی کشتیوں میں ڈبے وبے رکھے ہوتے ہیں اسے نکالتے رہتے ہیں باہر۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پانی بڑھ جائے گا اور پھر ایک وقت آئے جہاز ڈوب جائے گا، تو جہاز یا کشتی منزل پہ نہیں پہنچے گی بلکہ ڈوب جائے گی، تو اس کو نکالتے رہنا ضروری ہے۔ ایسے ہی دنیا میں ہم رہیں گے تو دنیا کا اثر ہمارے اوپر آئے گا، لازمی آئے گا، تو اس کو اپنے اندر سے نکالتے رہنا ضروری ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں، دنیا کے چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، یعنی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا تو ہے ہی امتحان کے لیے، اگر آدمی امتحان نہ دے تو وہ پاس نہیں ہوگا، وہ فیل ہو جائے گا، تو بلکہ وہ جلدی فیل ہو جائے گا امتحان نہ دینے کی وجہ سے، تو بالکل صفا چٹ میدان صاف ہو جائے گا اس کا۔ تو لہٰذا امتحان بھی دینا ہے اور امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے، تو یہ دنیا امتحان کی جگہ، اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن جب دنیا میں رہیں گے جیسے کشتی نے پانی میں رہنا، تو پانی اگر آئے گا تو ڈوب جائے گی۔ جب دنیا میں رہیں گے، جب کام دھندہ کریں گے، ملازمت، نوکری، کاروبار، کھیتی باڑی، جتنے بھی دنیا میں اسباب معیشت ہیں، جب ان کو اختیار کریں گے تو اس کا اثر دل پہ آئے گا۔ جیسے کشتی کا پانی، کشتی کے اندر پانی آتا ہے تو کشتی والے نکالنے کا بندوبست کرتے ہیں، ایسے ہی دل میں جو دنیا کا یقین آئے گا اس کے بھی نکالنے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی، جیسے دوسری مثال دی کہ ایک آدمی نے دکان کی، 5 لاکھ روپے لگائے، دکان میں چیزیں ڈالی، سامان، سال بھر خریدتا رہا بیچتا رہا، خریدتا رہا بیچتا رہا، سال کے بعد جب حساب لگایا تو 5 لاکھ یا 15 لاکھ روپے ہو چکے تھے، کچھ سامان کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں اتنے پیسے ہو چکے تھے، لینے اور دینے کے بعد اتنے، اس کے بعد تو اب یہ سب کو نظر آئے گا، اس کو بھی نظر آئے گا 5 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا، 15 لاکھ ہو چکے ہیں سال بھر، 10 لاکھ مجھے بچ گئے، تو یہ 10 لاکھ تو سب کو نظر آئیں گے، اسے بھی نظر آئیں گے، لوگوں کو بھی نظر آئیں گے، لیکن ایک اور بھی چیز اس کو مل گئی، وہ جو نظر نہیں آتی، وہ کیا، ان 10 لاکھ سے پلے کا یقین بھی اس کے اندر آ گیا۔ جب موت آئے گی 10 لاکھ تو یہیں رہ جائیں گے، لیکن دل کے اندر کا یقین جو 10 لاکھ سے پلے کا، وہ قبر میں ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب اس سے یہ پوچھا جائے گا من رب، جو دنیا میں بولتا تھا وہی قبر میں بولے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آدمی کے ہاتھ اور پیر وہ گواہیاں دینا شروع کر دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، اور ایک اور قرآن پاک میں فرمایا کہ جو کچھ سینے میں ہوگا وہ نکال کے ہم سامنے رکھ دیں گے، تو وہاں زبان کا بول نہیں چلے گا، وہاں تو دل کے اندر کا یقین چلے گا کہ وہ کیا یقین لے کر آئے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم دکان، کاروبار، کھیتی باڑی، جتنی بھی چیزیں چھوڑ دیں، تو جیسے کشتی والے پانی نکالنے کا بندوبست کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں اس غلط یقین کو نکالنے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ جو روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے میں بھی دعوت دینی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ روزانہ جیسے کشتی میں سے پانی نکالا جاتا ہے، روزانہ ہم 2.5 گھنٹے دعوت دیں، روزانہ کے ہم نے 2.5 گھنٹے دعوت دینے میں لگا دیے۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں بیٹھ جانا، ویسے ہی بیٹھے رہنا مسجد میں، مشورے کرنا، دوسرے کام کرنا، لیکن دعوت نہ دینا، اس سے کما حق ہو فائدہ نہیں ہوگا، جتنا ہونا چاہیے نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد کے ماحول میں بیٹھنے کے، باہر کے غلط ماحول سے، جو غلط یقین کا ماحول بکھرا ہوا ہے اس سے بچ جائیں گے، لیکن جتنا فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن روزانہ ہم جب دعوت دیں گے، روزانہ ایک ایک کے پاس جا کے کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ پاک سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے،
جب روزانہ اس کی دعوت دیں گے 2.5 گھنٹے دعوت دیں گے، اور 2.5 گھنٹے نہیں تو 2 گھنٹے، 2 گھنٹے نہیں تو 1 گھنٹے، لیکن دیں گے روزانہ، کشتی میں سے پانی کا نکلتا رہے گا، تو امید یہ ہے کہ کشتی جو ہے جتنی ضرورت ہے اگر اتنی نکل گئی تو کشتی منزل پہ پہنچ جائے گی، لیکن اگر اتنا پانی نہیں نکالا جتنی ضرورت ہے، اتنی دعوت نہیں دی جتنی ضرورت ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہم ماحول کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کا غیر ہم پر حاوی ہو جائے گا، اور پھر جب یہ پوچھا جائے گا کس سے پلے کا یقین لائے تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بندوبست کیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، اس امت کو اللہ پاک سے، یعنی اس امت کو اللہ پاک نے بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے یقین کی تعمیر کا بھی اللہ پاک نے اس امت کے لیے خاص طور پہ بندوبست فرمایا، ایسے اعمال دیے، ایسی چیزیں دی جس سے دل کے اوپر خاص طور پر محنت ہو۔ اور کب سے دیے؟ جیسے دنیا میں آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جیسے دنیا میں آئے، ابھی حساب کتاب نہ بولنا آیا نہ سمجھنا آیا، کچھ بھی نہیں، دنیا میں آئے، نہلا دھلا کے صاف کر دیا، گود میں لے کر آئے، تو سب سے پہلے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک کان میں اذان دیتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ اللہ پاک کی بڑائی کے جو مکمل بول، دعوت کے بول ہیں، اللہ پاک کی بڑائی کے بول ہیں، دعوت میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ اذان کے جواب میں ہم کیا دیتے ہیں آخر میں؟ کہ اے اللہ یہ مکمل دعوت ہے۔ اذان کا جو جواب ہے نا، اس کا جو پہلا جملہ ہے کہ اے اللہ یہ مکمل دعوت ہے۔ اب بچہ اس کو سمجھ میں کیا آتا ہے اذان کیا آئے گی، لیکن 6 دفعہ اس کو کان میں کہتے ہیں اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، مشرق میں کوئی بڑا نہیں، مغرب میں کوئی بڑا نہیں، شمال میں کوئی بڑا نہیں، جنوب میں کوئی بڑا نہیں، اوپر کوئی بڑا نہیں، نیچے کوئی بڑا نہیں، صرف اللہ بڑے ہیں۔ 6 دفعہ، 4 دفعہ شروع میں کہا، 2 دفعہ آخر میں کہا، ایک کان میں، پھر 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، معبود برحق وہی ہے۔ اب زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے تو محمد الرسول اللہ، زندگی کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک نمونہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ایک نمونہ بنا دیا، جو اس ترتیب پہ چلے گا وہ منزل کو پہنچ جائے گا۔ کہ اللہ پاک نے نماز دی، دوسرے کان میں، ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب نماز، اب اذان ہو گئی، پھر مسجد میں بھی اذان دیتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اذان میں بھی جب 5 دفعہ اذان کو سنتے ہیں، معنی کے استحضار کے ساتھ سنیں گے، یعنی اللہ پاک کتنا زیادہ ہمیں کہلوا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ دکانداری میں لگے ہوئے منع نہیں ہے، لیکن اب نماز میں آ جاؤ، کہیں یہ نہ سمجھو کہ اسی میں کامیابی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی۔ اور پھر نماز میں، نماز کا جو متن ہے شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک رب سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، بار بار اللہ پاک کی ربوبیت کا اظہار، الحمدللہ رب العالمین، ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک بار بار اللہ پاک کی بات، تاکہ بچپن سے لے کر آخر تک یہ ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ اب بچہ تو نہیں سمجھتا، نادان سمجھتا ہے، اس کے لاشعور کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ پاک جو ہے وہ پالنے والے ہیں، وہی پڑھے، کہ نماز کے اندر بار بار اس کی تکرار، تاکہ اللہ سے ہمارا دل بھی لگ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا، اور یہاں پر عبادت سے مراد اللہ پاک کی پہچان ہے۔ یعبدون یہاں پر یعرفون کے معنی میں ہے کہ اپنی پہچان کے لیے انسان اور جنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس کی پہچان کے لیے اس کلمے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ پتہ لگے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے کان دیے ہیں، جس نے زبان دی ہے، جس نے دل دیا ہے، جس نے ہاتھ دیے ہیں، جس نے پیر دیے ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں جن نعمتوں کا ہمیں خود نہیں پتہ کہ یہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں کیا پتہ، بچے کو پتہ تھا کہ اس کو آنکھیں چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے، دل چاہیے، دماغ چاہیے، پھیپھڑے چاہیے، گردے چاہیے، اس کو پتہ، اتنی نعمتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اتنی ساری اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر ماں دیے، باپ دیا، بہن بھائی دیے، رشتہ دار دیے، ملک دیا، قوم دی، زبان دی، ماحول دیا، یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں دی۔ اللہ پاک کی نعمتیں گننا شروع کرتے گنتی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ لہذا اللہ
اٹھتے بیٹھتے ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ واجب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں۔ ایک آدمی تھا، وہ اچانک نمازی بن گیا، ٹیکسی والا، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، الٹے سیدھے اس کے کام تھے، اچانک کسی نے پوچھا بھائی تو اچانک نمازی کیسے بن گیا؟ اس نے کہا میں ٹیکسی چلاتا تھا، رات کو 12-1 بجے گھر پہ آتا تھا، ایک روز گھر پہ آیا تو کتا دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے محسوس کیا کہ بھوکا ہے، میں نے ایک روٹی اس کے آگے ڈال دی، کھا گیا بچہ۔ دوسرے دن وہ پہلے سے میرے انتظار میں تھا، وہی کیا 12-1 بجے روٹی دی۔ 3-4 دن میں مجھ سے مانوس ہو گیا، مجھے میرا راستہ بھی پتہ لگ گیا کہ میں اس راستے آتا ہوں، اور راستے میں شروع سے آگے کھڑا ہو جاتا اور ٹیکسی میں پیچھے گھر تک آ جاتا، میں اس کو روٹی دے دیتا۔ ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد مجھے اس سے انسیت ہو گئی، اس کو بھی مجھ سے انسیت ہو گئی۔ میں نے ایک پٹا خریدا، کہا تھا نا بلدیا والے، اس کو زہر کی گولی کھلا دینا، ہمارا کتا سمجھ کے پٹا ڈال دیں گے تو پتہ لگے گا پالتو کتا ہے، تو پٹا اس کے گلے میں ڈالنے لگا، پیچھے ہٹ گیا وہ۔ پھر میں نے پٹا آگے بڑھایا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر پٹا آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے اس کو لات ماری، پیاؤں پیاؤں کرتے ہوئے بھاگ گیا۔ اور اسی لمحے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تیرا رب تجھے کب سے روٹی کھلا رہا ہے، تجھے آنکھیں دی، تجھے دل دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، جس سے ہاتھ سے کام کرتا ہے، دماغ سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، پیر سے چلتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، روٹی کماتا ہے، تو کب سے تو نے کتنا شکر ادا کیا، تو نے کتنی اس کی مانی؟ 5 دفعہ وہ اس کا منادی بلاتا ہے مسجد کی طرف، تو کتنی دفعہ؟ بس میرے دل کو، وہ تو پیاؤں پیاؤں کرتے ہوئے بھاگ گیا، لیکن میرے دل کے اوپر ایسی چوٹ لگی، میں نے کہا آئندہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اور اس کے بعد سے میں نے نماز شروع کر دی، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں جتنی مجھے اللہ پاک کے معروفات کا معلوم، احکامات کا پتہ چلے گا، تو میں اپنے تئیں اس کو کوئی بھی حکم نہیں چھوڑوں۔ تو میرے دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہماری نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمتوں کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو آدمی شکر ادا نہیں کرتا اس کی نعمتیں ہم چھین لیتے ہیں، اس کو عذاب دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، کسی اللہ والے سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ ان نے چاول کھایا کر چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور آدمی آیا، تندرست توانا، بہت مالدار لگ رہا تھا، اس نے کہا حضرت میرے پاس میں مال کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس کی وجہ سے مصروفیت زیادہ ہے، میں بہت تنگ ہوں، تھوڑا چاول کھایا کر۔ تو ان کے قریب جو بیٹھا ہوا تھا کہنے لگے یہ کیا، جو غریب ہے وہ کہہ رہا ہے چاول، اس کو بھی کہہ رہے ہیں آپ غربت دور کرنے کے لیے چاول کھایا تھا، اور مالدار کو کہہ رہے ہیں چاول کھایا تھا، یہ کیا چل رہا ہے؟ وہ کہنے لگے غریب آدمی جب چاول کھائے گا نا، چاول کے دانے ادھر ادھر جو گر جاتے ہیں، ایک دانہ اٹھا کے کھا لے۔ تو نعمت کی قدر کرنے پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، وہ نعمت کی قدردانی کرے گا، اللہ پاک اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ چاول کی وجہ سے نہیں ہوگا، نعمت کی قدردانی کی وجہ سے دانے گر جاتے ہیں۔ اور جب مالدار آدمی جو آیا تھا، وہ جب کھائے گا، کوئی دانے ادھر گریں گے، کوئی ادھر دیں گے، ان کو چھوڑ دے گا، وہ پہلے ہی بہت ہے۔ وہ ناقدری کرے گا جب روزی کی، رزق کی، تو روزی کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس سے مال کو چھین لے لیں گے۔ تو مسئلہ چاول کا نہیں ہے، مسئلہ قدردانی کا ہے، اس کی نعمتوں کی قدردانی۔ تو جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس سے نعمتیں لے لی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس دعوت کے کام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے چاہیے۔ جو 5 اعمال ہیں، روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں، مشورہ ہے، سہ روزہ ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ کی توفیق دیں گے۔ ناقدری کی تو اللہ پاک محتاج نہیں، وہ غنی ہے، تو اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ بادشاہ کی خدمت بادشاہ کی عنایت۔ بادشاہ نے اگر کسی کو مقرر کر لیا ہے، اپنا ملازم رکھ لیا ہے، گاڑی چلانے کے لیے رکھ لیا ہے، گھوڑے کی دیکھ بھال کے دیکھ لیا ہے، تو بادشاہ کی عنایت ہے، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے، گاڑی چلانے والے بہت لوگ ہیں۔
ایسے اللہ پاک نے اگر ہمیں قبول کر لیا ہے تو اس کی عنایت ہے. وہ اگر ہمیں شب جمعہ میں لے آیا، ہمیں نماز کی توفیق دے دی، ہمیں ذکر کی توفیق دے دی، ہمیں تلاوت کی توفیق دے دی، اس کا احسان ہے. اگر ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں. تو ہمیں ایک تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو اللہ پاک نے دعوت کے کام کی نعمت دی ہے، اس کام میں اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. کوئی عمل ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. تو میرے دوست، نماز کے اوپر محنت کرنی، یہ نماز کی ہمیں قدر دانی کرنی. نماز کتنی بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ عقل والے لوگ نبی ہوتے تھے، اور نبیوں کے جو امام تھے، نبیوں کے جو سردار تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری کائنات میں قیامت تک آپ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی سب سے زیادہ قیمتی چیز نماز ہوگی. اب اس نماز پہ ہم نے کتنی محنت کی ہے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی پہ مختلف احوال آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے آدمی عملیات کا سہارا لیتا ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہ فرماتے تھے کہ عملیات کی وجہ سے انسان عمل سے دور ہو گیا. دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں عمل کو، اور خود عمل سے دور ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے مسائل کو حل کرنے کے لیے نماز جو دی، کتنی بڑی دولت ہے. اس کو ہم سمجھ، نماز کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں. صحابہ کو نماز کی طاقت کا اندازہ تھا. بنجر زمین کوئی بات نہیں، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی، کہ مصلی والی جگہ پہ جب کھدائی کی، بس توڑ پانی کا چشمہ بن، مسئلہ حل ہو گیا. گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکل گئے سمندر کے اوپر سے، مردہ گدھے کو زندہ کرا دیا. عمل تو نماز کے اوپر ان کی محنت ہے. اور نفل تو اگر ساری زندگی نفل آدمی پڑھے تو ساری زندگی کے نفل فجر کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. فرض کا ہمیں اندازہ نہیں. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. معجزہ کہتے ہیں کہ حقیقت کی تائید کرنے کے لیے کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے ثبوت کے لیے، نشانی کے لیے، اس کی نشانی کے لیے معجزہ ہوتا ہے. تو آپ کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اہل مکہ کے مطالبے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق میں گیا، ایک مغرب میں چلا گیا. آپ کے ایک انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت جو ہے، یعنی کفار کے مطالبے پر تھا. اور نبوت کی دلیل اور نبوت کی نشانی کے لیے تھا. تو جس چیز کی نشانی کے لیے وہ تھا، وہ چیز کتنی قیمتی ہو. تو یہ نماز ہے، یہ ایمان ہے، یہ دعوت کا کام ہے. یہ کتنا قیمتی ہوگا کہ جس کی صداقت کے لیے ایک اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. وہ جو حکم ہے اللہ پاک کا نماز، اس میں جو اس سے کہیں زیادہ طاقت، یہ جو ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب ہم رکوع کی کیفیت میں جو ہوتے ہیں، جو سجدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور عمل ہے. اس انگلی کے اشارے سے، جس اشارے کی وجہ سے، اس اشارے کی طاقت سے اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ پاک نے اس کی طاقت کو ہم پہ کھولا ہوا ہے، بتایا ہے. ہمیں یقین آ جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. تو میرے دوستو، ہم آج سے یہ نیت کر لیں کہ نماز پہ ہمیں محنت کریں. کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے صحابہ اچھی خبر سنی فوراً نماز، کوئی اور ایسی غمناک خبر سنی فوراً نماز، مسئلہ پیش آیا فوراً نماز، بے اختیار نماز میں چلے جاتے ہیں، بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں. کوفہ کا جو قلی ہے، اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں حیات الصحابہ میں. نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ پاک کی خدمت میں. جو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ خود ہی قتل ہو گیا. نماز کی برکت سے دعا مانگی، مسئلہ. ایسی نماز کیسے، اب نماز اچھی کیسے کریں؟ اچھی نماز کی دعوت دیں گے، روزانہ ہم اچھی نماز کی دعوت دیں. بے نمازی کو نمازی کی دعوت، نمازی کو نماز بہتر کرنے کی دعوت، اور پریشان حالوں کو نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرنے کی دعوت. مسئلہ حل ہو جائے. ایک آدمی نے وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو عوامر کا کہتے ہیں، لیکن جہاں عوامر کا حکم ہے کہ وہاں منکرات سے روکنے کا بھی تو حکم ہے. نیکی کا حکم ہے جہاں پر، وہیں پہ منکرات سے روکنے کا حکم ہے. اور آپ کے قریب میں جو ہے لوگ قریب میں ایک مزار ہے، وہاں بدھ کی لوگ جو ہے سجدہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں.
وہ قبر سے، تو آپ ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ کہ لیں بھائی یہ حکم میرے لیے ہے، تمہارے لیے بھی ہے، کہ نہیں تو سب کے لیے، کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس نے کہا میں نے تو یہ کیا، ایک آدمی جو ہے قبر سے کچھ مانگ رہا تھا اور میں نے کہا اللہ سے مانگ، یہ شرک ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑے، مجھے مارا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر کیا کہ میں نے اپنا، کہنے لگے تو حدیث میں تو یہ ہے کہ جب تک منکر ختم نہ ہو جائے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرو۔ کہنے لگے میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے میں نے بھی دیکھا منکر کو ہوتے ہوئے، وہیں پر دیکھا، میں گیا ایک آدمی کو ایسے ہی کرتے ہوئے سلام دعا کی، پریشان ہو بہت، لگتا ہے پردیس سے آیا، اس نے کہا میں کافی دور سے آیا۔ اس نے کہا کہ آج میں کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ میں اس کے لے آیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور کہا کہ ان سے ہمارے جو ہے بڑوں کے تعلقات تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے ہمارے بڑے ان کے تعلقات تھے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا ہمارے بڑوں کو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ پاک مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ہمارے بڑے یہی کرتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے یہی سمجھایا تھا، اپنے خاندان والوں کو بھی یہی سمجھایا، سارے علاقے والوں کو، ہم لوگوں کو سب کو یہی سمجھایا تھا کہ لے انشاءاللہ میں بھی یہ کروں گا۔ کہ پھر اس سے نماز شروع کی، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، مجھے گلے ملا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگے کہ بس آپ کی نصیحت مجھے کام کر گئی، واقعی ان بزرگوں نے صحیح کہا تھا کہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے اس کو منکر سے روکا نہیں روکا، منکر سے روک گیا نہیں روک گیا؟ ہاں روک گیا۔ کہنے لگے صرف روکنے ایک طریقہ زبردستی اس طرح سے نہیں روکا جاتا، بلکہ معروفات میں نیکیوں میں لگا دینے سے بھی آدمی رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اگر اچھی نماز بنانی ہے، اپنی اچھی نماز کی دعوت، پریشان ہے جو ان کو ہم سمجھائیں کہ ہمارے پریشانی کا حل جو ہے نماز کے اندر۔ اب 2.5 گھنٹے کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ روزانہ ہم دعوت، کتنے لوگ بیچارے پریشان آ گئے اور ان کے مسائل جو ان کے گھر کے اندر ان کی جان نماز کے اندر موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سجدے میں دعا سے نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے فقیر کو نہیں دیتے، لیکن جو فقیر کھٹکھٹاتا رہتا ہے وہ بھی بعض دفعہ غصے میں نکل آتے ہیں، پھر بھی کچھ دے ہی دیتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے میں غصے میں نکلا ہوں، جھڑک دیا، پھر دے بھی، پھر بھی دے۔ وہ تو کریم ہے، کرم کو جس نے پیدا کیا ہے، کرم کی جس کے اوپر انتہا ہے، کریموں کا کریم ہے، اس کو ہم در کھٹائیں، ہمارا کام نہ لگے، کیسے؟ تو ہم ہر ایک کو دعوت دیں اور نمازیں بہتر بنانے کی کیسی کوشش کریں، نماز کے ہم ظاہر کو بھی معلوم کریں۔ نماز کے جیسے ہم کوئی اگر نماز کی شرائط پوری نہیں تو نماز فرائض معلوم کریں، شرائط معلوم کریں، واجبات معلوم کریں، لیکن یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم علماء کی خدمت میں جائیں، اپنی نماز ان کو پڑھ کے بھی دکھائیں کہ ہماری نماز میں کوئی کمی تو نہیں، نماز کی ظاہری شکل میں کوئی کمی تو نہیں۔ اور اسی طرح سے نماز کا اندر بنانے کے لیے، نماز کا باطن بنانے کے لیے ہمیں دل پہ محنت کرنی پڑتی ہے، یکسو ہو کر۔ اس کی تو ہم سب نیت کر لیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا 3 تسبیحات، یہ اپنے اخلاق کی بھی محنت ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر نماز کی بھی محنت ہے۔ ہم آج سے دیکھیں کہ ہم صبح سے ہماری نماز انشاءاللہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، ہم جس وقت سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، ہماری زبان سے یہ لفظ نکلے سبحان اللہ، دل ہمارا اس وقت کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میواتی یہ کہتے تھے اے اللہ تجھ میں کوئی کھوٹ نہیں، زبان سے تو کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے سبحان اللہ، دل سے کہتے ہیں اے اللہ تجھ میں کوئی کھوٹ نہیں، والحمدللہ ساری تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ جو چیز قابل تعریف نظر آئے تو دھیان اسی کی طرف جائے، والحمدللہ، فوراً دھیان اللہ پاک کی طرف جائے۔ ولا الہ الا اللہ، جب زبان سے نکلے ولا الہ الا اللہ ہو تو بھائی امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اے اللہ کسی سے دل نہیں لگائیں گے، جی نہیں لگائیں گے سوائے تیرے، کسی سے جی نہیں لگائیں گے سوائے تیرے، کسی سے محبت نہیں سوائے تیرے، محبت ہوگی تو تیری وجہ سے۔ اور ہم یہ بھی، ہم بعض لوگ امیدیں لوگوں سے رکھ لیتے ہیں، غریب آدمی مالدار سے امیدیں رکھ لیتا ہے، ملازم اپنے سیٹ سے امیدیں رکھ لیتا ہے جس سے کام بنتا ہے، تو ہم یہ بھی اپنے علاج کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم کسی سے امید نہیں لگائیں گے سوائے تیرے، امید صرف تیرے سے لگائیں گے۔ واللہ اکبر، تو ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے، امیدیں کو پورا کرنے میں، دل کے لگانے میں تو ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے۔ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کی توفیق صرف تیری وجہ سے ہوئی ہے، اور برائی سے تو نہیں روکا ہے، تیرے سوا کوئی روکنے والا۔ ہر نیکی
توفیق یہ سمجھے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ عمل کیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم نے ذکر کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ نماز ہماری بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے کون کون ذکر کرے گا انشاءاللہ؟ درخواست آج ہی سے شروع کر دیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے، اور ان کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، امتی بنایا، اس امتی کا مقام بہت زیادہ، اس امت کا مقام بہت زیادہ دنیا میں سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے۔ 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب، اور پھر جماعت سے نماز پڑھ لی تو 25 درجہ المضاعف ثواب ملے گا۔ 3,32,35,432 نمازوں کا ثواب ملے گا، کروڑوں نمازوں کا ثواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان، اور ایسے ہی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، بلکہ صحابہ اپنی نیکیوں کو یاد کر کے کہ یا رسول اللہ میں منافق ہوتا ہوں، جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو جنت دوزخ سامنے محسوس ہوتی ہے، پیچھے چلا جاتا ہوں تو سب اپنے بچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ تو وہ تو اپنی نیکیوں کے اوپر استغفار کرتے تھے، جتنا وہ نیکیوں پہ استغفار کرتے تھے، ہمارا کام تو صرف گناہوں پہ استغفار کرنے پہ ہو جائے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمارے اعمال کی مثال ایسے دیتے تھے، ہمارے اعمال کی بزرگوں سے سنا بھی کہ ایک جگہ ایک ریگستان کے اندر بارش ہوئی اچھی خاصی، جوہڑ میں پانی بھر گیا، تو ایک جوہڑ میں ایک پانی تھا، گدلا پانی، ریگستان کا پانی، اس میں جانور بھی پانی پیتے تھے، لیکن وہاں پانی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے ریگستان کے اندر۔ ایک آدمی مشک میں پانی بھرا، بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ اس کا محل شہر کے اندر تھا، اور شہر اس کے محل کے ساتھ بڑا دریا بھی بہہ رہا تھا۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا اور یہ پانی اس کو پیش کیا کہ میں پانی لے کر آیا، ہمارے یہاں سب سے قیمتی چیز یہ ہے۔ بادشاہ نے جب پانی دیکھا تو اس کا جب مشک کا منہ کھلا تو پانی کی بدبو نکلی اس کی، جوڑ کے پانی۔ وہ غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے تحمل کیا، پوچھا یہ کہاں سے لایا؟ اس نے بتایا میں ریگستان سے، سمجھ گیا۔ اس نے کہا ذرا اس کو انعام بھی دیا، کہا کہ دریا کے پاس سے گھما کے لیا۔ جب دریا کے پاس سے گھما کے لے کر آئے تو وہاں کا بہتا ہوا پانی اور نیچے تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، صاف شفاف پانی۔ تو اس کو بڑا احساس ہوا کہ میں نے بادشاہ کی خدمت میں لا کے کیا رہے، بادشاہ آ کے اس نے معافی مانگی۔ اسی طرح سے میرے دوستوں ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال جو اللہ پاک کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، ہماری نمازیں ہیں ہمارا، تو ایسے ہی پانی کی طرح سے، لیکن اللہ پاک اس کو حقیقت تک پہنچا دے، اس کی ہم محنت کرتے رہیں۔ جو ہم نماز پڑھ رہے یہ آخر نہیں ہے، محنت کرتے 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 ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے جیسے صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کامل نماز۔ ہم اپنے آپ کو ہر وقت سیکھنے والا سمجھیں، جو سیکھنے والا سمجھتا ہے، جو سیکھنے کی نیت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے میں پرانا ہو گیا تو اس نے اپنے اوپر ترقی کا دروازہ خود ہی بند کر دیا۔ آدمی ہر وقت سیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قائم کیا اس معیار تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے قریب پہنچنے کی ہم کوشش ہر آدمی کر سکتا ہے، ہم سب کوشش کرتے رہیں۔ اور اسی طرح سے اخلاق کے اوپر محنت کریے۔ نمازوں کا اثر اخلاق پہ پڑتا ہے، نماز کا اثر نماز کے اوپر اخلاق کا اثر پڑے گا، اور ایمان کے اوپر اخلاق کا اثر پڑے گا۔ ہمارے ایمان ہے کہ ساری مخلوق اللہ پاک کی عیال ہے، تو جو عیال سے محبت کرتا ہے، جس کی عیال سے، تو وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب ساری مخلوق سے محبت کریں گے تو اللہ پاک ہم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ پاک نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرے مہمان کو لے جائے گا؟ غربت کا حال تھا، لوگوں کے گھروں میں چیزیں نہیں ہوتی تھی، آخر میں ایک مہمان لگ گیا، لے جانے والا کوئی نہیں بچا، تو بار بار پوچھنے پہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں لے جاؤں گا۔ لے گیا گھر پہ مہمان، بیوی سے کہا دیکھو کسی کے لیے بچوں کی کچھ چھپا کے نہیں رکھتا، بیوی نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا، کہا بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دینا، اللہ کا مہمان ہمارے پاس۔ چنانچہ بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا بچوں کا۔ اس پر اللہ پاک کتنا خوش ہو گیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے پر، اگرچہ ان کے پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک وقت کھانا قربان کیا بچوں کا، مہمان کو کھلا دیا، اللہ پاک کتنا خوش ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہمیشہ یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک دفعہ ایک کھانا قربان کیا، تو جو آدمی نماز نہ پڑھے بعد میں پڑھ بھی لے تو کتنے برس جہنم میں جلے گا؟ 2,88,00,000 سال جہنم میں کھانا اس کو ملتا رہے گا کیا؟ پانی ملتا رہے گا اس کو؟
جلتا رہے گا. تو کتنی بھوک دور کی اس نے. کسی کو اگر ایک نماز پڑھا دی ترغیب دے کے فضائل سنا کے تو کتنی اس کی بھوک دور کرے. ایک وقت کی بھوک دور کی وہ ظاہری، اس پہ اللہ پاک اتنا خوش. کسی کو نمازی بنا دیا تو 2,88,00,000 سال جہنم سے بچا لیا. ایک نماز کی وجہ سے. تو 5 نمازوں کی وجہ سے تو لگا لو 2 دن کی وجہ سے 28 کروڑ سال ہو گئے. 28 کروڑ 80 لاکھ 2 دن کی نماز ہے. اس کو 10 سے اگر ضرب دے دیا اور پوری زندگی اگر نمازی بنا دیا تو میرے دوستوں بزرگوں، اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے گا. دوسروں کو ترجیح دے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے واقعی کیوں نہ، یعنی کہ دوسروں کو ترجیح دے گا. تو ہم اس کی آرڈر ڈالیں. دوسروں کو ہم پہلے وہ پانی پیتے ہیں. 6 صحابیہ کا قصہ قیامت تک چلتا رہے گا. پتہ لگا مرتے مرتے دوسرے کو پانی پلا دیا، خود جو ہے وہ پیاسے مر گئے. اگر پی لیتے تو کیا حرج ہوتا تھا. موت تو کا وقت تو معین تھا، اسی وقت ہی مرتے تھے. شہید اسی وقت ہی ہوتے. لیکن قیامت تک کے لیے یہ ہمارے سامنے ہمیں ایک مثال دے گئے کہ مرتے مرتے بھی جو ہے دوسرے کو پانی پلا دیا، خود نہیں پیا، جان نکل گئی. بکرے کی سیری کھا لیتے تو پیٹ بڑھ جاتا تو کیا ہوتا. یہ 6 گھروں میں گھوم کر اپنے گھر میں واپس آ گئی. ہر ایک کا یہ جذبہ، سارے صحابہ ایسے، ہر ایک کا جذبہ تھا کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں، دوسرے کو مل جائے. اور اس میں اللہ پاک نے کتنی برکت رکھی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اور انصار میں جو ہے مواخات ہو گئی تھی، یعنی بھائی بندی ہو گئی تھی. تو ایک کھیتی باڑی ایک یعنی انصاری اور مہاجری نے کی تھی. جب غلہ اکٹھا ہو گیا کہنے لگے بھائی ایسا کرو پھر 2 حصے کر لیتے ہیں. ڈھیریاں لگ گئی، 2 ڈھیری، ایک تم لے جاؤ ایک میں لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلے جو انصاری لے گئے اس میں سے ایک تھیلا بھر کے. جو مہاجری اس میں لے گئے یار اب تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، اب بلا وجہ ان کے مال میں چیزوں میں ہر چیز میں آنے کے شریک بن گئے. چلو تھوڑا سا میں گندم اس طرف کر دیتا ہوں، گندم اس کی سائڈ پہ کر دوں. جب یہ واپس آ گئے، اب یہ تھیلا بھر کے جب لے گئے تو انہوں نے سوچا یہ تو مال چیزیں چھوڑ کر آئے تو انہوں نے بڑی قربانی کی ہے، اس طرف ڈھیری کر دی. اب ڈھیریاں یہ بھر کے لے جاتے رہے، ڈھیری ختم ہی نہیں ہوتی. شام تک جو ہے تھک کے چور ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحیح حقیقت کیا ہے، حقیقت جب بتائی کا کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ان کا یہ مسئلہ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے کرتا ہے. ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں، دوسرے لوگ اس کام میں لگے، اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے. تو میرے محترم بھائی دوستوں، ہم یہ طے کر لیں ہمیں اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے بھیجا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے ہمارا جینا مرنا صرف اسی لیے. ہم یہ طے کر لیں دنیا کے کونے کونے میں جانا، جہاں تک ہم جا سکیں. روزانہ 2.5 گھنٹے روزانہ گھر کی مسجد کی تعلیم. تو اس کی تو سبھی نیت کریں. اس کی تو سبھی نیت کریں کہ ہر روز ہمیں دعوت دیں. روزانہ کون 2.5 گھنٹے دعوت دیں، 2.5 گھنٹے روزانہ دعوت دیں. اور روزانہ گھر میں مسجد میں تعلیم کرنی، روزانہ مشورے میں شریک کرنا، ہر مہینہ سیروزے لگانا. اور روزانہ ہم اپنی گلی میں دیکھ لیں ہماری گلی میں کون کون سے گھر ایسے جس میں کوئی نمازی نہیں. تو ہم ان کو ہدف بنا لیں کہ ان کو ہمیں نا اس مہینے میں ہمیں اتنے آدمی، اگر ایک دن میں ایک کو نمازی بنائیں گے تو 1 مہینے میں 30 آدمی کا بنا دیں. تو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دے دی تو بغیر محنت کے ہی بن جائیں گے. تو اس رمضان میں نیت کر لیں کہ جو نئے لوگ مسجد میں آئے تو اب ان کو مسجد سے جو ہے جوڑ کو باقی رکھنا ہے اگلے سال تک، بلکہ قیامت تک، جب تک زندہ ہے جب تک رکھنا ہے. تو اتنی ہم محنت کریں. ان کے لیے مانگے بھی، ان کے لیے مانگے کہ ہمیں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدھے مسلمان بھی اگر نمازی بن جائے تو اللہ پاک مسلمانوں کی تنزلی کو روک دے. وہ آدھے سے بڑھ جائے تو ترقی شروع ہو جائے. تو ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہے. جس محلے کے لوگ نمازی ہوتے ہیں اس محلے پہ رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اس میں انصاف ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے. سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہے ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنا سیروزہ لے کے جانا. اس رمضان میں تو ایک سیروزے کی جماعت بالکل نئے ساتھیوں کو لے کے جانا. ہمارے محلے میں اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم اس رمضان میں کوئی گھر بھی نہ چھوٹے جس کا سیروزہ نہ لگے. ہر ایک کو کم سے کم نئے سے نئے آدمی جتنے بھی سب کا سیروزہ لگانا. اور جو ہمارے پرانے ساتھیوں کو نہیں لگے اس کا بھی لگوانا. تو کون کون اپنے محلے کے 100% لوگوں کو انشاءاللہ نمازی بھی بنائے گا، سیروزہ بھی لگائے گا. سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
ساتھی نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ، کہ بیان ہوگا، بیان میں جم کے بیٹھے تو اس پہ رہا۔ سبحان اللہ۔